بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہدایت النحو کا 30واں سبق ہے۔ اس سے پہلے آپ نے اسم کی بحث تفصیل کے ساتھ پڑھی ہے اور اسم کی مختلف اقسام اور اس کے اعراب اور پھر اسم میں مرفوعات، منصوبات، مجرورات، یہ ساری ابحاث آپ نے تفصیل سے پڑھی ہیں۔ اب یہاں سے فعل کی بحث شروع ہو رہی ہے۔ فعل کی مختلف اقسام اور ان کے اعراب وغیرہ کی بحث ہوگی۔ پہلے آپ اس سبق کی عبارت دیکھ لیں۔ القسم الثانی فی الفعل وقد سبق تعریفہ واقسامہ ثلاثۃ ماض ومضارع وامر۔ الاول الماضی وهو فعل دل على زمان قبل زمانك وهو مبنی على الفتح ان لم يكن معه ضمیر مرفوع متحرک ولا واو كضرب، ومع الضمیر المرفوع المتحرک على السکون كضربت ضربتی ضربت، وعلى الضم مع الواو كضربوا۔ الثانی المضارع وهو فعل يشبه الاسم بإحدى حروف أتينا في أوله لفظا في اتفاق الحركات والسكنات نحو يضرب ويستخرج، فهو كضارب ومستخرج۔ وفي دخول لام التأكيد في أولهما تقول إن زيدا ليقوم كما تقول إن زيدا لقائم، وفي تساويهما في عدد الحروف ومعنى في أنه مشترك بين الحال والاستقبال كاسم الفاعل ولذلك سموه مضارعا۔ والسين وسوف تخصصه بالاستقبال نحو سيضرب وسوف يضرب، واللام المفتوحة بالحال نحو لا يضرب۔ وحروف المضارعة مضمومة في الرباعي نحو يدحرج ويخرج لأن أصله يؤخرج، ومفتوحة فيما عداه كيضرب ويستخرج، وإنما أعربوه مع أن أصل الفعل البناء لمضارعته أي لمشابهته الاسم فيما عرفت، وأصل الاسم الإعراب، وذلك إذا لم يتصل به نون تأكيد ولا نون جمع المؤنث، وإعرابه ثلاثة أنواع رفع ونصب وجزم نحو هو يضرب ولن يضرب ولم يضرب۔ أصناف إعراب الفعل وهي أربعة: الأول أن يكون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجزم بالسكون، ويختص بالمفرد الصحيح غير المخاطبة، تقول هو يضرب ولن يضرب ولم يضرب۔ الثاني أن يكون الرفع بثبوت النون والنصب والجزم بحذفها، ويختص بالتثنية وجمع المذكر والمفردة المخاطبة صحيحا كان أو غيره، تقول هما يفعلان وهم يفعلون وأنت تفعلين ولن يفعلا ولن يفعلوا ولن تفعلي ولم تفعلا۔ الثالث أن يكون الرفع بتقدير الضمة والنصب بالفتحة لفظا والجزم بحذف اللام، ويختص بالناقص اليائي والواوي غير التثنية والجمع والمخاطبة، تقول هو يرمي ويغزو ولن يرمي ويغزو ولم يرمي ويغزو۔ الرابع أن يكون الرفع بتقدير الضمة والنصب بتقدير الفتحة والجزم بحذف اللام، ويختص بالناقص الألفي غير تثنية وجمع ومخاطبة، نحو هو يسعى ولن يسعى ولم يسعى۔ القسم الثاني في الفعل، شروع میں کلمہ کی تعریف اور اس کی 3 اقسام بیان کی تھیں کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں: اسم اور فعل اور حرف۔ اسم کی تفصیل گزر چکی ہے۔ کلمہ کی دوسری قسم فعل ہے، اور فعل کی تعریف کیا ہے یہ پہلے گزر چکی ہے شروع میں، کہ جس کے اندر اپنے معنی پر دلالت موجود ہو اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں پایا جائے۔ فعل کی آگے تقسیم بیان کر رہے ہیں کہ فعل کی 3 اقسام ہیں، ایک ماضی ہے، دوسری مضارع اور تیسری قسم امر ہے۔ ہر ایک کی تفصیل بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ماضی کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ اس کی تعریف یہ ہے وَهُوَ فِعْلٌ دَلَّ عَلَى زَمَانٍ قَبْلَ زَمَانِكَ، کہ ماضی ایسا فعل ہے جو اس زمانے پر دلالت کرے جو آپ کے زمانے سے پہلے ہے۔ آپ کے زمانے سے مراد جو موجودہ زمانہ ہے یا حال والا زمانہ ہے، تو حال والے زمانے سے پہلے والا جو زمانہ ہے یعنی گزشتہ زمانہ، اس پر جو فعل دلالت کرے، جو کام گزشتہ زمانے میں ہوا ہے، اس کو ماضی کہا جاتا ہے۔ اور آگے اس کا اعراب بیان کر رہے ہیں وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ، کہ ماضی کا جو صیغہ ہوگا وہ فتحہ پر مبنی ہوگا۔ إِن لَّمْ يَكُن مَّعَهُ ضَمِيرٌ مَرْفُوعٌ مُتَحَرِّكٌ،
کہ اگر ماضی کے ساتھ آگے ضمیر مرفوع متحرک نہیں ہے ولا واون، اور اس کے ساتھ آگے واو بھی نہیں ہے، تو اس کے آخر میں فتحہ آئے گی اور یہ فتحہ پر مبنی ہوگا۔ جیسے ضربہ ہے، اب اس کے اندر ضمیر مرفوع متصل تو ہے لیکن وہ مستتر ہے، اس کے ساتھ ضمیر بارز متحرک حرکت والی یا واو نہیں ہے، تو ضربہ میں جو آخری لفظ ہے اس پر فتحہ ہے اور یہ اس پر مبنی ہے۔ وہ مع ضمیر المرفوع المتحرک علی السکون، اگر اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک ہو اس فعل ماضی کے ساتھ تو پھر یہ ماضی جو ہے یہ سکون پر مبنی ہوگا۔ جیسے ضربتا، ضربتی، ضربتو، یہاں پر یہ جو تا پر جزم ہے یہ غلطی سے لگ گئی ہے، اصل جزم با پر ہے، تا جو ہے وہ متحرک ہے، تا ضمیر ہے مرفوع متصل اور متحرک ہے، ضربتا بھی ہو سکتا ہے، ضربتی بھی، ضربتو بھی۔ تو ان صورتوں میں با جو ہے وہ جو ماضی کا صیغہ ہے ضربہ، اس میں با پر سکون ہے، یہ سکون پر مبنی ہے۔ وعلی الضم مع الواو، جس صورت میں اس ضربہ کے ساتھ واو آ جائے گا جیسے ضربو، تو اب یہ ضربہ کا جو صیغہ ہے یہ ضمہ پر مبنی ہوگا، یعنی با پر اس صورت میں ضمہ آئے گا۔ الثانی المضارع، فعل کی دوسری قسم مضارع ہے، اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ وہو فعل یشبہ الاسم، مضارع ایسا فعل ہے جو اسم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ باحدی حروف اتین فی اولہ، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں اتین جو 4 حروف ہیں، حمزہ ہے، پھر تا ہے، پھر یا ہے، پھر نون ہے، ان 4 حروف میں سے کوئی ایک حرف اس کے شروع میں آئے گا، یہ مضارع کی علامت ہے۔ اور یہ مضارع یہ ایسا فعل ہے جو اسم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ تو اسم کے ساتھ مشابہت کس طرح ہے؟ یا تو وہ لفظاً ہوگی مشابہت یا معنن ہوگی، آگے آئے گی۔ پھر لفظاً کی مختلف صورتیں ہیں، لفظاً مشابہت کس طرح ہے؟ ایک تو فی اتفاق الحرکات والسکناتی، حرکات اور سکنات دونوں کی ایک جیسی ہیں اسم کی اور فعل مضارع کی، تو اس کی اسم کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے۔ جیسے یضرب و یستخرج، تو یہ ضاربن اسم فاعل اور مستخرجن اسم فاعل کے ساتھ یہ مشابہت رکھتا ہے۔ یضرب میں جو حرکات اور سکنات ہیں، پہلا یا متحرک ہے، پھر ضاد ساکن ہے، پھر آگے را متحرک ہے، پھر با یہ متحرک ہے۔ اس طرح ضاربن میں بھی ضاد پر فتح ہے، آگے الف ساکن ہے، پھر را کے نیچے کسرہ ہے، پھر با متحرک ہے، تو وہی ترتیب ہے۔ اسی طرح یستخرجو میں جو حرکات اور سکنات ہیں، مستخرجن میں بھی وہی حرکات اور سکنات ہیں۔ تو یہ فعل مضارع یہ اسم فاعل کے ساتھ مشابہت اس میں اس کی لازم آ رہی ہے، اور یہ حرکات اور سکنات میں متفق ہونے میں مشابہت ہے، یہ لفظاً مشابہت ہے۔ وفی دخول لام التاکید فی اولہما، اور لفظاً اس فعل مضارع کی اسم کے ساتھ مشابہت کی ایک اور صورت یہ ہے کہ ان دونوں کے شروع میں لام تاکید داخل ہوتا ہے۔ جیسے مضارع کی مثال ہے ان زیدن لیقوم، لام تاکید اس کے شروع میں آیا ہے، تو اسم کے شروع میں ان زیدن لقائم لام تاکید آتا ہے، فعل مضارع کے شروع میں بھی آتا ہے، تو یہ اس میں اسم کے ساتھ مشابہت ہو گئی ہے لفظوں میں۔ اور لفظاً مشابہت کی ایک اور صورت یہ ہے فی تساویہما فی عدد الحروف، حروف کی تعداد میں اس کی برابری، فعل مضارع اور اسم کی برابری ہوتی ہے، تو اس میں بھی لفظاً مشابہت ہے۔ جیسے یضرب میں 4 حروف ہیں، ضارب میں بھی 4 ہیں، اسی طرح یستخرج اور مستخرج میں حروف کی جو تعداد ہے وہ برابر ہے، تو اس میں بھی لفظاً مشابہت ہے۔ تو لفظاً فعل مضارع کی اسم کے ساتھ مشابہت کی یہ 3 صورتیں ہو گئی ہیں، حرکات اور سکنات میں، لام تاکید داخل ہونے میں، اور حروف کی تعداد برابر ہونے میں۔ ومعنن، اور فعل مضارع کی اسم کے ساتھ معنن بھی مشابہت ہوتی ہے۔ کس طرح؟ فی انہ مشترک بین الحال والاستقبال، کہ اسم الفاعل، کس طرح اسم فاعل وہ حال اور مستقبل دونوں معنوں پر دلالت کرتا ہے، دونوں میں مشترک ہوتا ہے، اسی طرح فعل مضارع کا معنی بھی حال اور مستقبل دونوں پر دلالت کرتا ہے، دونوں میں مشترک ہوتا ہے، تو لہٰذا معنن بھی اس فعل مضارع کی اسم کے ساتھ مشابہت ہے۔ وَلِذَلِكَ سَمُّوهُ مُضَارِعًا، اسی وجہ سے اس فعل کا نام مضارع رکھا گیا ہے۔ مضارع کا معنی ہوتا ہے مشابہت رکھنے والا، تو یہ فعل اسم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، لفظاً بھی معنن بھی، اس لیے اس کا نام مضارع رکھا گیا ہے۔ پھر آگے ایک اور بات بیان کر رہے ہیں کہ اس کے معنی میں، مضارع کے معنی میں حال اور استقبال دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، لیکن اگر اس کے شروع میں سین آ جائے یا سوف آ جائے تو وہ اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، جیسے سیضرب یا سوف یضرب، تو اس کا مطلب ہوگا کہ ان قریب وہ مارے گا یا آئندہ وہ مارے گا، مستقبل کے معنی کے ساتھ خاص ہے۔
واللام المفتوحۃ بالحال، اور اگر مضارع کے شروع میں لام مفتوحہ آ جائے تو یہ اس کو حال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے کہ ابھی موجودہ زمانے میں لا یضرب وہ مارتا ہے۔ وحروف المضارعات مضمومۃ فی الرباعی، جو مضارع کے شروع میں حروف آتے ہیں، حروف اتینہ 4 حروف ہیں جن کو علامت مضارع بھی کہا جاتا ہے، ان کا اعراب کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ رباعی میں وہ حروف مضموم ہوں گے۔ رباعی سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ایسا مضارع کہ جس کی ماضی میں 4 حروف ہوں، چاہے وہ 4 حروف اصلی ہوں یا ان میں سے کچھ زائد بھی ہوں، تو ماضی میں جس کے 4 حروف ہیں یہاں پر اس کو رباعی شمار کیا گیا ہے۔ تو جس کے ماضی میں 4 حروف ہوں گے اس کے مضارع میں جو علامت مضارع ہے حروف اتینہ میں سے جو حرف ہے وہ مضموم ہوگا، اس پر ضمہ ہوگا۔ جیسے دحرج یدحرج، تو دحرج ماضی میں 4 حروف ہیں، چاروں اصلی ہیں، تو اس میں جو یدحرج مضارع ہے اس میں علامت مضارع یا یہ مضموم ہے۔ اسی طرح یخرج، اس کی جو ماضی ہے وہ اخرج ہے، اس میں 4 حروف ہیں، اگرچہ 3 اصلی ہیں 1 زائد ہے لیکن ہے 4 ہیں، تو اخرجہ سے جو مضارع بنے گا اصل میں یؤخرج بنتا ہے لیکن پھر تعلیل کی وجہ سے یخرج بن جاتا ہے، تو اس میں بھی ماضی میں 4 حروف ہیں تو مضارع میں جو علامت مضارع ہے وہ مضموم ہوگی۔ ومفتوحۃ فیما عداہ، اس کے علاوہ یعنی جس کی ماضی میں 4 حروف نہیں ہیں، 3 ہیں یا 5 ہیں یا زائد ہیں، تو اس میں مضارع میں علامت مضارع مفتوح ہی ہوگی ہمیشہ۔ جیسے یضرب، ضربہ کی جو مضارع ہے اس میں یضرب مفتوح ہے، استخرجہ ماضی ہے اس کا جو مضارع ہے یستخرج اس میں بھی مفتوح ہوگی۔ وانما اعربوه مع ان اصل الفعل البناء، تو کہتے ہیں کہ فعل میں تو اصل یہ ہے کہ فعل کو مبنی ہونا چاہیے، لیکن فعل مضارع کو نحویوں نے یا عربوں نے معرب کیوں بنا دیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے لمضارعته ای لمشابہته الاسم، کہ یہ اسم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، جیسا کہ آپ نے پیچھے پہچان لیا ہے کہ لفظاً بھی مشابہت ہے اور معنی بھی مشابہت ہے۔ تو اسم جو ہوتا ہے وہ اصل الاسم الاعراب، اسم میں اصل یہی ہے کہ معرب ہو، تو لہٰذا اسم میں اصل معرب ہونا ہے اور فعل مضارع بھی اسم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، لہٰذا فعل مضارع کو بھی معرب بنا دیا گیا ہے اسم کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے۔ وذلك اذا لم يتصل به نون تاکید ولا نون جمع المؤنث، فعل مضارع معرب ہوتا ہے لیکن اس وقت کہ جب اس کے ساتھ نون تاکید یا جمع مؤنث کا نون نہ ملا ہوا ہو، اور جس صورت میں نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ فعل مضارع کے ساتھ مل جائے، یا جو جمع مؤنث کے 2 صیغے ہیں وہ والا نون اس جمع مؤنث والا فعل مضارع کے ساتھ ہو، تو پھر یہ معرب نہیں ہوگا بلکہ فعل مضارع مبنی ہوگا۔ آگے فعل مضارع کے اعراب بیان کر رہے ہیں۔ وَإِعْرَابُهُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ، اس کے اعراب کی 3 اقسام ہیں، رفع، نصب اور جزم۔ جس طرح اسم کے اعراب میں رفع، نصب اور جر ہے، اس طرح فعل مضارع کے اعراب میں رفع، نصب اور جزم ہے۔ رفع اور نصب تو دونوں میں مشترک ہیں، جر یہ اسم کے ساتھ خاص ہے اور جزم یہ فعل مضارع کے ساتھ خاص ہے۔ اس کی مثال یہ ہے ہوا یضرب، یہ رفع کی مثال ہے، ولن یضرب نصب کی مثال ہے، ولم یضرب یہ جزم کی مثال ہے۔ آگے فعل کے اعراب کی مختلف اصناف جو اقسام میں صورتیں ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں۔ وہی اربعۃ، فعل مضارع کے اعراب کے اعتبار سے 4 اقسام ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب بالفتحۃ والجزم بالسکون، کہ رفعی حالت ضمہ کے ساتھ ہو، نصبی حالت فتحہ کے ساتھ ہو، جزمی حالت سکون کے ساتھ ہو، یہ اعراب کی پہلی صورت ہے، پہلی قسم ہے۔ تو یہ فعل مضارع میں کون سے صیغوں پر آئے گا؟ تو کہتے ہیں کہ یختص بالمفرد، کہ یہ جو اعراب ہے یہ خاص ہے مفرد کے ساتھ، یعنی مفرد سے مراد یہ کہ واحد ہو، تثنیہ اور جمع کے صیغے اس سے نکل جائیں گے۔ الصحیح، نحو میں جب صحیح کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ لام کلمہ میں حرف علت نہ ہو، فا کلمہ میں یا عین کلمہ میں حرف علت ہونے سے وہ صحیح سے نہیں نکلے گا۔ اگرچہ صرف میں تو کسی بھی کلمے میں حرف علت ہو تو اس کو صحیح سے نکال دیا جاتا ہے، اس کو معطل کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر نحو میں لام کلمہ میں حرف علت نہیں ہے تو بس وہ صحیح ہے۔ تو ایسا صحیح کا صیغہ ہو اور مفرد ہو غیر المخاطبہ، لیکن مفرد میں واحد مؤنث حاضر کا صیغہ نہ ہو، تو یہ جو صیغے بچتے ہیں وہ 5 صیغے ہیں، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو۔ ان 5 صیغوں میں جب وہ صحیح ہو یعنی لام کلمہ میں حرف علت نہ ہو
تو اس میں یہ والا اعراب جاری ہوگا۔ مثال وہی ہے، ہوا یضرب ولن یضرب ولم یضرب، رفعی حالت میں ضمہ آئے گا، نصبی حالت میں فتحہ اور جزمی حالت میں سکون آئے گا۔ الثانی، دوسری صورت فعل مضارع کے اعراب کی یہ ہے، ان یکون الرفع بثبوت النون، کہ رفعی حالت میں نون ثابت رہے گا، باقی رہے گا، والنصب والجزم بحذفها، نصبی اور جزمی حالت میں نون حذف کر دیا جائے گا۔ ویختص بالتثنیۃ، یہ جو صورت ہے یہ خاص ہے تثنیہ کے صیغوں کے ساتھ۔ تثنیہ کے 4 صیغے ہوں گے، تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر۔ وجمع المذکری، جمع مذکر کے 2 صیغے، جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث حاضر۔ والمفردۃ المخاطبۃ، اور جو واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے تفعلین، یہ 7 صیغے بن جاتے ہیں، 4 تثنیہ کے، 2 جمع مذکر کے، 1 واحد مؤنث حاضر کا۔ یہ 7 صیغے ایسی ہیں، ان کا یہ اعراب ہوگا کہ رفعی حالت میں نون باقی رہے گا اور نصبی اور جزمی حالت میں نون حذف ہو جائے گا۔ صحیحاً کان او غیرہ، اس میں چاہے وہ صحیح کا صیغہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی ہو، واوی ہو یا ای ہو، ان سب کے اندر یہی اعراب ہوگا۔ مثال دی ہے، ہما یفعلانی، تثنیہ کی مثال ہے، یفعلون یہ جمع مذکر کی مثال ہے، انت تفعلین واحد مؤنث مخاطب یعنی واحد مؤنث حاضر کی مثال ہے، تو رفعی حالت میں نون باقی ہے۔ ولن یفعل ولن یفعلوا ولن تفعلی، نصبی حالت میں نون کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح لم تفعل لم تفعلوا لم تفعلی، جزمی حالت میں بھی نون کو حذف کر دیا جائے گا۔ الثالث ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ والنصب بالفتحۃ لفظا والجزم بحذف اللام، تیسری صورت فعل مضارع کے اعراب کی یہ ہے کہ رفع حالت تقدیر ضمہ کے ساتھ ہوگی، یعنی ضمہ لفظوں میں نظر نہیں آئے گا، تقدیراً ہوگا، اور نصب لفظی فتحہ کے ساتھ، یعنی نصبی حالت میں فتحہ لفظوں میں ہوگا، نظر آئے گا، اور جزمی حالت میں لام کلمہ کو حذف کر دیا جائے گا، یہ اعراب ہوگا۔ ویختص بالناقص الیائی والواوی، اور یہ جو اعراب ہے یہ خاص ہے ناقص یائی یا واوی کے ساتھ۔ ناقص کا مطلب یہ ہے کہ لام کلمہ میں حرف علت ہو، چاہے حرف علت یا ہو یا واو ہو، لیکن اس میں پھر وہ جو صیغے جن کا دوسری قسم میں اعراب بیان کیا گیا ہے، تثنیہ کے صیغے، جمع مذکر غائب اور حاضر کے صیغے اور واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، جو 7 صیغے ہیں ان کے علاوہ باقی صیغوں میں یہ اعراب ہوگا۔ تقول ہوا یرمی و یغزو، یرمی یہ یائی کی مثال ہے، ناقص یائی، یغزو ناقص واوی کی مثال ہے، تو رفعی حالت میں ضمہ تقدیراً ہے، لفظوں میں نہیں ہے۔ لن یرمیہ و یغزوا، نصبی حالت میں فتحہ لفظوں میں ہے۔ لم یرمی و یغزو، جزمی حالت میں لام کلمہ جو یرمی میں یا تھا اور یغزو میں واو تھا اسی کو حذف کر دیا گیا ہے۔ الرابع ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ والنصب بتقدیر الفتحۃ والجزم بحذف اللام، چوتھی قسم اعراب کی فعل مضارع کے اعراب کی یہ ہے کہ رفعی حالت تقدیر ضمہ کے ساتھ، کہ ضمہ تقدیراً ہوگا، لفظوں میں نظر نہیں آئے گا۔ نصبی حالت بھی تقدیر فتحہ کے ساتھ، فتحہ تقدیراً ہوگا، لفظوں میں نظر نہیں آئے گا، اور جزمی حالت میں لام کلمہ حذف کر دیا جائے گا۔ ویختص بالناقص الالفی، اور یہ جو اعراب کی صورت ہے یہ ناقص الفی کے ساتھ خاص ہے، یعنی ایسا ناقص کہ جس کے لام کلمہ میں الف آ رہا ہو، اس میں بھی پھر وہی جو صیغے جن کا اعراب دوسری قسم میں بیان کیا گیا ہے، جن میں نون آتا ہے، ان صیغوں کو نکال دیا گیا ہے، ان کے علاوہ باقی صیغوں میں یہ اعراب ہوگا۔ تثنیہ کے 4 صیغے، جمع مذکر غائب اور حاضر کے 2 صیغے، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، ان کے علاوہ جیسے ہوا یسعی، تو اس میں آخر میں الف مقصورہ آ رہا ہے، یہ ناقص الفی ہے، تو رفعی حالت میں ضمہ تقدیراً ہوگا۔ ولن یسعی، نصبی حالت میں بھی جو فتحہ ہے وہ تقدیراً ہوگا۔ ولم یسعی، اور جزمی حالت میں آخر میں جو الف ہے لام کلمہ اس کو حذف کر دیا گیا ہے، یہ اس کا اعراب ہے۔ تو یہ فعل مضارع کے اعراب کی 4 قسمیں ہیں، 4 صورتیں بیان کر دی ہیں۔